سورہ یوسف۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. سبحان اللہ، سورہ یوسف جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ احسن القصص ہے، بہترین اور خوبصورت ترین قصہ قرآن کا۔ یہ قرآن کا وہ واحد قصہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک پورا ایک ہی سیکوینس میں قرآن میں موجود ہے، اور بہت خوبصورت سبق ہے اس کے اندر۔ یوسف علیہ السلام کے اپنے حسن کا بھی سب کو پتہ ہی ہے، وہ خود بھی بہت خوبصورت ہے، اور جو ان کے کردار کی خوبصورتی ہے اور اس سے جتنا کچھ ہم سیکھتے ہیں، تو یہی اصل میں احسن القصص ہے، جس میں صرف ایک فینٹیسی نہ ہو بلکہ سیکھنے کے بہت خوبصورت سبق ہو۔ تو ہمارے ہاں جو ایک تصور پایا جاتا ہے سورہ یوسف کو لے کر، چونکہ یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت ہے، تو جو سورہ یوسف کو پڑھے گا اس پہ نور آ جائے گا، وہ خوبصورت ہو جائے گا، اور پھر جب شادی کا دن ہوتا ہے تو پارلرز میں بیٹھ کے دلنے پڑتی ہیں تاکہ ان کے اوپر روپ آ جائے، یا جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں وہ پڑھتی ہیں تاکہ ان کا بچہ خوبصورت ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا اور ہم نے اس کو کس چیز کے لیے استعمال کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن انسان کو خوبصورتی عطا کرتا ہے، لیکن وہ خوبصورتی ان اعمال کے نور کی وجہ سے آتی ہے جس کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ تو سورہ یوسف بھی اس میں جو اہم سبق ہے، اور اس میں ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہماری امتحانات ہیں وہ مختلف طریقوں سے آتے ہیں، مختلف آزمائشیں ہوتی ہیں۔ ان آزمائشوں میں سے ایک بہت بڑی آزمائش خاندانی تعلقات پہ بیسڈ ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس بات پہ دکھی رہتے ہیں کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ ایسا کیا، کوئی اور باہر کا کر لیتا میں اسے برداشت کر لیتی، میرا اپنا بھائی، اس کی طرف سے مجھے یہ تکلیف آئی، میری اپنی بہن، میرا اپنا بیٹا، میری اپنی بیٹی، میرے چچا، میری پھپھی۔ تو جو اپنے خاندانی رشتے ہوتے ہیں یہ انسان کے لیے قوت کا باعث ہوتے ہیں، لیکن جب ان راستوں سے آزمائش آتی ہے تو اس کی تکلیف کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس صورت میں بیسیکلی یہی امتحان، اور اس کی ابتدا کن بیسس پہ ہوتی ہے، اور اس کی انتہا اور اس کا انجام کتنا بہترین اور خوبصورت ہوتا ہے، اور اس خوبصورت انجام تک پہنچنے کے لیے ہم سب کے لیے اس میں بہت گہرا سبق ہے کہ کوئی رشتے کی طرف سے، کسی بھی رشتے کی طرف سے بھی کوئی امتحان، کوئی آزمائش آ جائے، فرسٹ آف آل ایکسپٹ اٹ، کہ یہ اللہ کی تقدیر ہے، یہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی آزمائش ہے میرے لیے۔ اور اس موقع پر میں نے یہ سوچنا ہے کہ میرا کردار کیا ہونا چاہیے، اللہ کی رضا کس چیز میں ہے۔ اس نے تو جو کیا کیا، لیکن اس موقع پر میرا بھی امتحان ہو رہا ہے، تو میں نے اس وقت اللہ کی رضا کے لیے کس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے کیا تھا نا، محسن کے اس پہ تھا، دورہ قرآن کی ہماری تھیم تھی، تو اس موقع پر بھی یوسف علیہ السلام کے قصے میں بہترین لیسن تھا کہ ایک محسن کو کیسے ہونا چاہیے۔ اور جب میں کل تیاری کر رہی تھی میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ، قرآن واقعی میں معجزہ ہے کہ آج ہمارا صبر کا جو تھیم ہے اس کے اوپر بھی یہ صورت بہترین طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتی ہے، اور اسی صورت میں صبر جمیل کی بھی بات آتی ہے۔ تو انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اس کی پریکٹیکل شکل کیسے ہوتی ہے، اور پھر یہ جو ہمارے اندر سوال آتے ہیں نا، کب تک صبر، کتنا صبر، کس کے ساتھ صبر، تو بہترین طریقے سے اس میں ہمارے لیے پیغمبر کی سنت موجود ہے کہ یوسف علیہ السلام کے لیے، اور اکثر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آخر میرا قصور کیا تھا، تو اس جواب کی بھی بہترین تسلی ہو جاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا آخر قصور کیا تھا۔ تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارا کوئی قصور ہو، بعض دفعہ بے گناہ شخص کے اوپر اس کی درجات کی بلندی کے لیے اس کے گھر والوں کی طرف سے ایسی آزمائشیں آ سکتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو ہماری آزمائشیں ہوتی ہیں وہ تو یہی ہوتی ہیں نا کہ اس نے بدتمیزی کر دی، اس نے مجھے بات سنا دی، اس نے میرے بارے میں یہ کہہ دیا۔ ایسی آزمائش شاید ہی کسی پر آئی ہو جو یوسف علیہ السلام کے اوپر آئی، کہ بھائیوں نے قتل کا ہی منصوبہ بنا دیا، اپنی طرف سے تو وہ قتل ہی کرائے تھے نا۔
کتنا شدید مخالفت، کیا قصور تھا کہ اپنے والد کو وہ زیادہ محبوب تھے، یہ بھی بقول ان بھائیوں کے، ٹھیک ہے، کہ یہ ہمارے والد کو، ہم ایک پورا جتھا ہیں، لیکن یہ اکیلا ہو کے ساری والد کی توجہ اپنی طرف کھینچ کے لے جا رہا ہے۔ تو یہی چیزیں ہم اپنی زندگی میں فیس کرتے ہیں اور اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اسی لیے قرآن شفا ہے، شفاء لما فی الصدور۔ یہی چیزیں ہمارے دل کی گھٹن کا باعث بنتی ہیں، ہمیں پریشان کرتی ہیں، ہمارے لیے غم کا باعث بنتی ہیں، اور قرآن ایسے ہی ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلا کے ان کی حقیقت، وہی جو میں نے کہا نا، لینز ڈفرنٹ ہو جاتا ہے، دنیا کا لینز ڈفرنٹ ہے، آخرت کا لینز ڈفرنٹ ہے، تو چیزوں کو ریئل پرسپیکٹو پہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، سو ایکسپٹ اٹ، کہ یہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ ایک چیز جو ہمیں بہت تکلیف لگتی ہے نا، جو ہم ہر جگہ جب کسی سے سنتے ہیں تو کہتے ہیں آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ ایک اور غلط فہمی ہے، جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے نا کہ یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوتا، یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا ہے، اور ہر ایک کی زندگی میں ایسے امتحان اور آزمائش آتے ہیں، تو اس سے بھی دل میں ایک حوصلہ آتا ہے، ایک قوت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس صورت کے ذریعے انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایسے موقع پر میرا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ صبر صبر صبر، تو صبر کا ایونچولی نتیجہ، اٹس اے لانگ ٹرم ویٹ، ٹھیک ہے، یہ دنوں دنوں میں نہیں ہوا، یہ گھنٹوں میں اس کا نتیجہ نہیں نکلا، سالوں کے بعد وہ نتیجہ سامنے آیا، لیکن والعاقبۃ للمتقین، عاقبت انجام تقوی کے حق میں بہتر ہے۔ تو چاہے انسان کو اس وقت فوری طور پر نتائج نہ بھی نظر آ رہے ہوں، لیکن اللہ کے بھروسے پر صبر کے ساتھ اور اپنے کردار میں مضبوطی اور خوبصورتی پیدا کر کے اپنے سے کسی کو دکھ تکلیف نہ دینا، یہی اصل کمال ہے۔ تو وہی ہے نا کہ اکثر ہمیں کسی سے آزمائش پہنچتی ہے، اور پھر ہم اسی چیز کو، وہ وائرس کی طرح ہمارے اندر گھس جاتی ہے، اور جو کسی نے ہمیں تکلیف دی ہوتی ہے ہم اسی تکلیف میں کسی اور کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور پھر ہم اس کی جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں؟ میں ایسی تھی نہیں، لوگوں نے مجھے ایسا کر دیا۔ تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اصل اخلاق اور کردار یہی ہے کہ ہر نیگیٹو حالت میں انسان اپنی اچھائی پر اللہ کے اذن اور اس کی توفیق کے ساتھ احسان کے درجے پر، احسان ایک ہے کہ اچھائی کا درجہ، اور ایک ہے اس سے بھی اوپر احسان، یعنی بدترین لوگوں کے ساتھ بھی انسان اپنے اخلاق کے ساتھ اسی احسان کے درجے پر قائم رہے۔ تو دس از اے ویری ہائر لیول آف کیریکٹر، اور یہ کیریکٹر بلڈنگ قرآن ہی کر سکتا ہے، اور اس سے میں کہتی ہوں وہ جو دماغ کی بند کھڑکیاں وہ کھل جاتی ہیں، اور یہ جو نیگیٹو قسم کے جو ہمیں مختلف جگہوں سے ایسے لیسنز مل رہے ہیں نا کہ اچھائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اتنا زیادہ کمزور نہ بنو، اور اس کا مقابلہ کرو، اور اس سے حق چھینو، اور ہم بھی ان چیزوں سے انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس سے ہماری دماغ کی وہ بند کھڑکیاں کھل جاتی ہیں کہ نہیں، قرآن ہمیں یہ درس نہیں دیتا، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ صبر اور تقوی پہ بیس رکھیں، اپنے کردار سے احسان کرتے چلے جائیں، انجام کو اللہ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیں، پھر جو انجام اللہ دکھاتا ہے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس قصے میں سچائی ہے، اور اس قصے میں امتحان کا ذکر ہے، زوال اور پھر زوال کے بعد عروج کا ذکر ہے، غلامی اور اس کے بعد بادشاہی کا ذکر ہے، یعنی کہاں کنویں میں، اور کنویں کے بعد پھر وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، اور پھر اس کے علاوہ جدائی کا ذکر، حزن کا ذکر، پھر اس کے بعد خوشی کا ذکر کہ خوشحالی کا بھی وقت آتا ہے، ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، تنگی سے وسعت کا اور انکار سے اقرار کا ذکر ہے، وہی بھائی جو مخالفت میں اتنے آگے بڑھ گئے وہی آخر میں کس طریقے سے ان کے مقام کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان ساری باتوں کا ذکر ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن کا یہ احسن القصص ہمارے کردار میں کیسی خوبصورتی پیدا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اس سورت کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم بھی اپنے کردار میں وہی صبر اور وہی احسان پیدا کر سکیں جو یوسف اور یعقوب علیہ السلام سے سیکھنے کو ملتا ہے۔